اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، افغانستان کے $9 بلین کو فریز کیا ہے امریکہ نے، اور اس وقت افغانستان کی حکومت کو ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو ان کے مسائل ہے وہ کئی مہینوں سے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے سکی۔ ان امریکہ اور ویسٹ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا کیا اپروچ رہے گا۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ اس وقت جو انترراشٹریہ حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس بیچ میں روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن بھارت کا دورہ کر کے گئے۔ یہ بہت ہی اہم دورہ تھا۔ اس کے بارے میں کیا کچھ اندر تک کیا کچھ ہے، اور انٹرنیشنل اس سینیریو میں پوتن کی وزٹ انڈیا کی کتنی امپورٹنٹ رہی، کیا کچھ رہا، اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، جو ایک لمبے عرصے سے انٹرنیشنل افیئرز کو کور کرتے رہے ہیں، اور پوری دنیا بہت سے ملکوں میں آپ نے سفر کیا ہے، حالات کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کہ سب ولادیمیر پوتن کی وزٹ کتنی امپورٹنٹ رہی، کیا کچھ رہا ایسے وقت میں جبکہ بھارت کو امریکہ کے نزدیک سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں انڈیا اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ان کو دو پارٹس میں دیکھنا چاہیے۔ رشیا ہمیشہ فار لاسٹ 70 ایئرس انڈیا کا سٹرانگ پولیٹیکل اور ڈیفنس جو پارٹنر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، جب بھی کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھا تو ہمیشہ رشیا نے اس کو ویٹو کیا ہے۔ 71 میں انہوں نے پیس ٹریٹی کی انڈیا کے ساتھ بیفور لبریشن آف بنگلہ دیش۔ وہ دکھاتا ہے کہ ہمارے ٹائز ان کے ساتھ کتنے سٹرانگ تھے۔ اور اس کے علاوہ ڈیفنس میں پہلے بیفور 90s 85% ہماری جو ڈیفنس ریکوائرمنٹ تھی وہ رشیا ہی پورا کرتا تھا۔ ہاں، 15% ادھر ادھر سے ہندوستان کی فوجوں کے لیے سامان آتا تھا، لیکن آفٹر دی کولیپس آف سوویت یونین حالات کچھ بدل گئے ہیں۔ 90s سے انڈیا امریکہ کے بہت کلوز آیا ہے، خاص کر پولیٹیکلی بہت کلوز آیا، اور پچھلے جب سے مودی جی آئے ہیں اس سے زیادہ تعلقات بہت سٹرانگ ہوئے ہیں۔ اس دوران ایک تو ہائی ٹیکنالوجی میں، دوسرے جو پولیٹیکل ہے، خاص کر ساؤتھ چائنا کا مسئلہ ہے، اس پر جو دونوں ملکوں کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، بہت کلوز ہے۔ ایک کارڈ بھی بنایا گیا ہے جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یو ایس ہے، جو سوویت چائنا یا انڈو پیسیفک جو ریجن ہے اس میں وہاں کے فری نیویگیشن کے بارے میں اپنا جو ہے کوآرڈینیٹ کریں گے وہ رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی حد تک رشیا کے ساتھ پولیٹیکلی دوری ہونے لگی ہے، جس کا ذکر کئی بار رشین لیڈرز نے کہا ہے۔ وہ تعلقات نہیں رہے جو 71 میں تھے، لیکن چونکہ رشیا ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، P5 میں ہے، اور تعلقات میں دھیرے دھیرے کمی آ گئی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کمی آئی ہے، ابھی بھی آج کل بھی رشیا تقریباً 49-50% انڈیا کے ڈیفنس ریکوائرمنٹ پورے کر رہا ہے۔ پہلے یہ 85-86% تک تھا۔ گریجولی اب انڈیا کے لیے نیا مارکیٹ اسرائیل بن گیا ہے، فرانس بن گیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ خاص کر ہائی ٹیک معاملوں میں جو ڈیفنس ریلیٹڈ ہے اس میں بہت کوآپریشن بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل نے اور انڈیا نے ایک 10 ایئرز کا ایک
एग्रीमेंट किया है जिसमें रोड मैप बनाना है कि किस तरीके से डिफेंस ताल्लुकात को बुलंदियों पर पहुंचाए। रशिया का ये है, रशिया को ये जो विजिट हुआ है ये इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि पिछले ये एक्चुअली दोनों कंट्री के दरमियान एक महादा हुआ था कि हर साल समिट लेवल पर टॉक्स हो जाएंगे। एक साल वो रशिया में होगी, एक साल इंडिया में होगी। क्योंकि बीच में कोविड आ गया, इस वजह से 2 साल ये बातचीत नहीं हुई। कोविड इस वक्त पुतिन का भी मसला ये है कि वहां पर चूंकि वो कोविड वहां पर सर्ज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही इंडिया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हुई है उस वक्त हो रही है जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ कंटिन्यू है। हालांकि इस दौरान पिछले 10 सालों के दौरान चाइना और रशिया भी क्लोज आ रहे हैं। कुछ मसाइल पर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल इश्यूज पर डिफरेंसेस है, खासकर ऑड पर भी है, बहुत सारे ऐसे मसाइल पर है। रशिया समझता है इंडिया के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो 30 साल पहले थे, इसलिए उनको एक लगता है कि एक दूरी सी बन गई है। क्योंकि एक बड़ा पावर है, 70 साल से ताल्लुकात रहे हैं, एकदम तो उसमें जो है धीरे धीरे वो इतने नहीं गर्मजोशी में नहीं रहे हैं। लेकिन ये विजिट इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि रशिया ने भी और इंडिया ने भी कोशिश कर रहा है बैलेंस अपने रिलेशंस में कायम रखने के लिए। हालांकि यूएस ने इंडिया को बार बार कहा कि अगर उनको रशिया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिला तो उस पर वो सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने उसकी परवाह नहीं की। हालांकि 2 बार उनको वेवर भी मिला इस मसले पर। क्योंकि अमेरिका को खुद अंदाजा है कि टोटली इंडिया भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिल्कुल यकतरफा तौर पर उनके साथ आ जाए। उनके ताल्लुकात जो है, इंडिया भी एक बहुत बड़ी मंडी है, इसलिए वो उनको इस हद तक छूट देने को तैयार है। मसाइल है जिस पर डिफरेंसेस है, और ये कार्ड पर शायद रशिया ने अपने रिजर्वेशन दिखाए मुलाकात के दौरान। उन्होंने कहा अफगानिस्तान जो दूसरा मसला है, इस पर कोशिश की जाए की तरफ से कि ईरान और रशिया के साथ मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिसका असर अफगानिस्तान में रहे। और तीनों मुल्कों की एक राय है कि वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि रशिया को बहुत स्टेक्स है अब की बार अफगानिस्तान में, वो किसी हद तक थोड़ा बहुत लीनियंट है टुवर्ड्स तालिबान। वो चाहता है तालिबान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। वो इसीलिए वो भी ये वकालत कर रहा है कि तालिबान के साथ टोटली उनको उनका बाइकाट मत करे, उनको जो ह्यूमैनिटेरियन मसाइल है इस वक्त उसमें मदद की जाए। उसके अलावा वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए भी ये बहुत हद तक एक्टिव पार्ट कर रहा है। इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज है, एक जो इसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया और यूएस भी एक है ग्रुप जैसा जो इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा भी रशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ इस मसले को हल करने को, वहां पर स्टेबिलिटी लाने में बहुत रोल है। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है पूरा कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज नहीं है, कुछ है। हालांकि ये दोनों ये इंडिया भी चाहता है इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, लेकिन रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इंस्टेबिलिटी रही अफगानिस्तान में तो उसका असर जो उसके जो कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनके साथ रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो खराब ना हो।
ताल्लुकात अब इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, मेरे ख्याल में अब इस वक्त इंडिया मोर क्लोजर टू यूएस देन टू रशिया, ये एक हकीकत है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, अब शेख मंजूर साहब, जो एक बात आपकी बात से समझ में आई वो ये कि अफगानिस्तान के बारे में भी, चूंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अफगानिस्तान के बारे में भी बहुत ही संजीदगी से रूस और भारत के बीच में बात हुई है, 2+2 मीटिंग हुई। भारत अब भी तालिबान के मामले में उतना खुल करके सामने नहीं आ रहा है और ताल्लुकात कोई नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि, मैं थोड़ा सा उससे हट करके आपसे मालूम करना चाह रहा हूं, क्या डोमेस्टिक कंपल्जन्स की वजह से अगर भारत सरकार तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह से वो आइसोलेशन जैसी हालत भारत की तो नहीं हो जाएगी अफगानिस्तान के मामले में? देखिए, हमें ये इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हाल ही में इंडिया ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए 50,000 टन गेहूं देने का ऐलान किया है और शायद उसके लिए रास्ता साफ भी हो गया है कि पाकिस्तान हुकूमत ने भी उन ट्रक्स के जरिए, अफगान ट्रक्स के जरिए इस एड को वहां पहुंचाने की इजाजत दी है। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन मसला। पॉलिटिकली चूंकि इंडियन गवर्नमेंट अशरफ गनी की हुकूमत की स्ट्रांग सपोर्टर रही है और उनके लिए भी एक लगा कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ, शायद इनकी एक्सपेक्टेशन भी ऐसे नहीं थी। और हमेशा तालिबान का जो माजी रहा है, चाहे आप कंदहार हाईजैकिंग रहे या दूसरे इश्यूज रहे, उस पर दोनों के दरमियान काफी इख्तिलाफात रहे और नेचुरली ऐसे ताल्लुकात, हालांकि 2 मीटिंग्स हुई है, एक तो दोहा में हुई है, रशिया में हुई है, लेकिन इन ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। ये आसानी से नहीं होने वाला और हर एक कंट्री, इंडिया को, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया, वेट एंड वॉच सिचुएशन का मसला कर रहे हैं वहां पर। इवन जो तालिबान के एलाइज माने जाते हैं, जिसमें खासकर पाकिस्तान का भी, इवन चाइना, इवन टू दैट एक्सटेंट रशिया भी है, उन्होंने भी अभी इसको रिकॉग्निशन नहीं दी है। अब शायद 15 या 16 दिसंबर को पाकिस्तान में OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है अफगानिस्तान के मसले पर और उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन के P5 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को डेलीगेट्स को भी बुलाया है। ये एक अहम मीटिंग है। इसमें देखना है कि किस हद से, किस तरीके से इमीडिएटली जो मसाइल है अफगानिस्तान में, वहाँ कैश की बहुत कमी है, वहाँ ग़िज़ा की कमी है, मेडिसिन की कमी है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। अभी तक ये रिपोर्ट से तकरीबन जो है 8 मिलियन जो है लोग वो भुखमरी के शिकार हो सकते हैं अगर उनको टाइमली ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिला है। हो सकता है ये मीटिंग उसमें मदद करे, इसका एहसास। लेकिन ये भी हमें याद रखना है, अभी तक लगता है तालिबान की हुकूमत रह जाएगी, उसका कोई अभी अल्टरनेटिव नहीं है। जो हमें पहले वल्नरेबिलिटी इसकी नजर आ रही थी, जैसे दाइश ने अटैक्स किए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो खुरासान ग्रुप है उन्होंने अटैक्स किए, या अलकायदा के अटैक्स हुए, किसी हद तक उन्होंने उस पर कंट्रोल पाया है और अभी उनके खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जो तालिबान हुकूमत को थ्रेट दे। और उनकी तरफ से भी जो है पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। मसलन औरतों के मामले में जो उनको क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन्होंने एक टर्किश रन जो स्कूल है उनको इजाजत दी खोलने की। दूसरा कहा कि हम वो इनके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाएंगे, वो भी एक है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कुछ डिपार्टमेंट्स में दे कैन वर्क इन सर्टेन डिपार्टमेंट। लेकिन
ابھی بھی شک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی بھی بہت سارے مسائل پر اپریہنشنز ہے اس گورنمنٹ کے، اور دیکھنا ہے یہ کس طریقے سے طالبان حکومت ان کو ایڈریس کرے گی۔ یہاں جو اس وقت جو ہے رشیا بڑا ایکٹیو رول افغانستان کے افیئرس میں ادا کر رہا ہے، اور ایک پچھلے 4-5 سال سے دیکھیں گے رشیا کو شاید وہ اٹ از موونگ کلوزر ٹو پاکستان آلسو۔ اگر آپ پچھلے 2 مہینوں کے دوران پوٹن نے 2 بار عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے، 1-2 بار وہ دوسرے کنٹریز میں ملے بھی ہے، حال انہوں نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا، جو ایک انیشل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ساتھ، وہ دکھا رہا ہے ان کے ساتھ کسی نہ کسی جو پہلے رشیا بالکل پاکستان کے یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلقات نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے اس میں اب جو ہے گرم جوشی آ رہی ہے۔ یہ بھی ہندوستان کے لیے لمحہ فکر ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں جو ان کا اولڈ الائی ہے رشیا، وہ اتنا ان سے دوری نہ کرے جس سے تعلقات میں یعنی کہ ایک قسم کی خلش اور خلیج پیدا ہو جائے گا۔ اچھا شیخ منظور صاحب، ابھی حال ہی میں افغانستان کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ دوحہ میں ہوئی ہے، جس میں امریکہ کے نمائندے ٹامس ویسٹ، جو اس سے پہلے یورپ اور رشیا اور پاکستان اور انڈیا وزٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد میں کچھ ایسی بھی خبریں آئیں کہ طالبان نے کہا کہ اب ہمیں ریکگنائز کرو، ہم آپ کی شرطیں پوری کر چکے ہیں، اس طرح کی بھی بات آئی۔ تو کیا اب تھوڑا سا اچھا، اس بیچ میں ایک بات اور آئی تھی، ٹامس ویسٹ کی طرف سے ایک بیان تھا جب وہ نیٹو ملکوں کے فارن منسٹر سے ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم طالبان کی حکومت کے ریکگنیشن کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، یعنی ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اب امریکہ ہی دنیا کے ملکوں کو کہے گا کہ وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کریں۔ اب آپ کس اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ کیا امریکہ واقعاً طالبان کو ریکگنائز کر کے دوسرے ملکوں سے بھی کرائے گا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے امیڈیٹلی تو نہیں کرے گا، لیکن جو جیسا آپ نے کہا کہ دوحہ میں میٹنگ ہوئی، وہ ایک کنٹیکٹ انہوں نے جو قطر کی گورنمنٹ ہے اس کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ امریکن انٹرسٹس کو افغانستان میں لک آفٹر کرے، وہ کنٹیکٹ برابر جاری رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں وہ ان کو نہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں اگر پورا کٹ آف انہوں نے کیا طالبان کے ساتھ تو اس میں چائنا اور رشیا کا رول بڑھ جائے گا، اور پرٹیکولرلی اس ریجن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ حال ہی میں 2 دن پہلے فرینچ پریزیڈنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ افغانستان کے بارے میں جو بھی پالیسی ہوگی اس میں سارے جو یورپین یونین کے ممالک ہیں وہ ایک جٹ کر بات کریں گے۔ گویا یورپین یونین اور امریکہ میں کہیں نہ کہیں اس مسئلے پر آپ نے دیکھا جرمنی کا رویہ جو تھا وہ فلیکسیبل تھا، جبکہ برٹن پہلے انہوں نے بھی کچھ اچھی پازیٹیو وائبز دیے، لیکن وہ بیسیکلی امریکہ کی لائن اختیار کرا۔ اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، افغانستان کے $9 بلین کو فریز کیا ہے امریکہ نے، اور اس وقت افغانستان کی حکومت کو ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو ان کے مسائل ہے وہ کئی مہینوں سے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے سکی۔ ان چیزوں کو جب تک کہیں نہ کہیں پہلے یہ گریجول ہو جائے گا، یہ آل آف اے سڈن نہیں ہو جائے گا، اس میں شاید یہ جو چونکہ پاکستان میں جو OIC فارن منسٹر وہ سعودی عرب کے کہنے پر ہوئی ہے، شاید کہیں نہ کہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، امریکہ اور ویسٹ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا کیا اپروچ رہے گا۔ اب دیکھیے کہ اس دوران UAE نے اپنا ڈپلومیٹک مشن کھول دیا افغانستان میں، سعودی عرب نے بھی ایک کونسلیٹ سیکشن کھول دیا، دھیرے دھیرے وہ وہاں پر اپنا جو ہے جیسے پہلے تھا اس کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں،
ہو سکتا ہے پاکستان میں اس میٹنگ کو اس لیے رکھا گیا کہ شاید افغانستان کا کوئی نمائندہ بھی اس میں شمولیت کرے، وہ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھے جو وہ باہر جا کر نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں صرف ایک قطر کنٹری ہے جہاں وہ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، چونکہ قطر بھی فیسیلیٹیٹر ہے اس میں کہیں، اور یہ بھی کہ امریکہ ایسے ٹوٹلی جو ہے گریجولی وہ بھی چاہے گا ان کے ساتھ، اگر ان کو بھی لگا کہ یہ سٹیبل گورنمنٹ رہے گی 4-5 سال، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے دوری اختیار نہیں کرے گا۔ اور یہی جو میسج ہے دوسرے ملکوں کے لیے ہے، اگر امریکہ اور یورپ آ جائے تو مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں جب انڈیا بھی کسی قسم کی جو پریزنس ہے وہاں پر رکھے گا، کیونکہ اس کی بھی کلیم جو ہے بہت ہائی سٹیکس ہے، $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کا جو ہے اس کو کنکلوڈ، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے وہاں کے لوگوں کو کے ساتھ کنٹیکٹ برابر رکھنا، یہ انڈین کی گورنمنٹ کے لیے بھی لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ وہاں ان کی بھی ایک قسم کی سیر رہے، چونکہ جو اشرف غنی کے فالوورز ہیں یا ناردرن انڈیا کے جو سپورٹرز ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو بہت لائک کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہندوستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پوری طریقے سے وہ اس کو اس سے دور رہے، وقت وہ بھی اپنے جو ہے کارڈز کھولے گا کس طریقے سے وہ اپنے ریلیشنز ان کے ساتھ قائم رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب۔ اس سے نتیجہ یہ تو نکالا ہی جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اکثر ملک ویٹ اینڈ واچ والی حالت میں ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم کنٹیکٹ بھی باہر پورا رکھیں۔ جی 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 کانٹیکٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں، ابھی ریکگنیشن میں بہرحال ویٹ اینڈ واچ والی حالت میں ہیں، امریکہ بھی اور یورپ کے ملک بھی، اور اس بار ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بڑی تعداد میں ملک جو ہیں وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کریں گے۔ ایسا نہیں ہے جیسے 1996 سے 2001 کے بیچ میں کیا ہے، اب کی بار اگر ہوگا تو اٹ ول گو ان ڈزنز اینڈ بہت ہائی ہو جائے گا، جی جی گریجولی یہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ٹیکٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے، بی اٹ یورپین یونین، OIC، امریکہ یا ایون دوسرے کنٹریز کے جو آتے ہیں، نیٹو والا جو سیکرٹری جنرل آیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ایک کنٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ان کو بات کہتے ہیں، کسی حد تک طالبان مانتے بھی ہے، اور گریجولی وہ چاہتے ہیں کہ اوپن اپ ہو جائے تاکہ ان کی جو شبیہ جو پچھلی رجیم کے دوران تھی وہ دور ہو جائے، اور وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اسی طریقے سے رہ سکے جیسے دوسرے ممالک۔ بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، پوتن کی وزٹ کے بارے میں آپ نے بتایا، بھارت اور روس کے تعلقات کے بارے میں بتایا، اور افغانستان میں طالبان حکومت کے ریکگنیشن کے سلسلے میں آپ نے بہت ہی گہرائی سے بتایا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ناظرین آپ کی باتیں بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔